بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء السيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عباد الله الصالحين اللہ کے پاک کلام قرآن مجید میں یہ 25واں پارہ ہے اور سورہ شورا 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 43 تک یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 43 تک آئیے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ مفہوم اور پھر انشاءاللہ اسی پس منظر میں مختصر سی گفتگو اللہ کے مبارک نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم تمہیں دنیا کی زندگی میں جس آزمائش سے بھی پالا پڑتا ہے
کوئی مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، حالات میں سختی کا پہلو آ جائے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ راستہ تم نے خود متعین کیا تھا، آج جس راستے پر تم آ گئے ہو۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ کائنات کے مالک کی بڑی مہربانی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی ہر چیز تمہارے لیے مصیبت نہیں بناتا، بلکہ بہت ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری چیزیں تمہیں معاف کر دیتا ہے، بہت تھوڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آزمائش کے طور پر تمہارے اوپر آتی ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ تم کسی بھی صورت میں اللہ کے کسی قانون کے نافذ کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ کسی کی یہ جرأت نہیں ہے کہ اللہ کے ارادے میں، اس کے قانون کے نفاذ میں رکاوٹ بن سکے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور وہ ہو کر رہے گا۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور لوگوں یہ یاد رکھو کہ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد مانگنے کے لیے نکلو گے، دوسروں کو اپنا سرپرست بناؤ گے، نہ وہ تمہارے مددگار ثابت ہوں گے اور نہ ہی ان کی کوئی سرپرستی تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں چلتے ہوئے وہ جہاز جو بظاہر بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، اللہ کریم کی خاص رحمت سے وہ پہاڑ پانی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ، اگر مالک یہ چاہے تو وہ ہوا کو روک دے اور جہاز ایک انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے اور وہ اسی طرح پانی کی سطح پر کھڑا رہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، حقیقت یہ ہے کہ ان مثالوں میں جو بندہ صبر و شکر کرنے والا ہے، نظریاتی آدمی ہے، کلمے کی بنیاد پر جس کی زندگی استوار ہوئی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والا ہے، اس بندے کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کا ذرا دوسرا پہلو اس پہ غور کرو۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ ہم چلتے ہوئے جہاز کو ہوا میں بند کر دی، جہاز وہاں رک گیا، آگے نہیں چل پا رہا، ہم نے پانی کی سطح پر اسے روک دیا۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اگر اللہ چاہے وہ جہاز بھی اور اس کے اندر جو کچھ ہے اسے ڈبو کر ہر تباہ و برباد کر دے۔ کون ہے جو اللہ سے پوچھنے والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ویعفو عن کثیر، یہ جملہ دوسری دفعہ آ رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں، بہت زیادہ۔ ویعفو عن کثیر، بندوں کا کردار سزا والا ہوتا ہے لیکن ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ویعفو عن کثیر۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ معافی ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو ہماری پہچان بن جائے، ہمارے بندوں کے ذہنوں میں پہچان بنے کہ دنیا میں طاقت ایک ہی ہے، اس طاقت کی ان کو پہچان ہو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور جو لوگ ہماری آیات میں، ہمارے احکامات میں جھگڑتے رہتے ہیں، دلائل دیتے رہتے ہیں، جھوٹی باتیں کرتے رہتے ہیں، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ما لہم من محیص، ما لہم من محیص، قطعاً ان کے لیے کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون اپنے وقت پہ ان پر نافذ ہوگا،
کوئی چیز اللہ کے قانون سے انہیں بچا نہیں سکے گی، نہ کوئی فرد نہ کوئی سبب۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، میرے بندو یہ دنیا میں جو کچھ جس کسی کے پاس ہے یہ تو بس یوں ہی ہم نے تھوڑا ان کو دے دیا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ تو دنیا کا زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے جو ہم نے محض کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ اپنے بندوں کو دے دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو وما عند اللہ خیر وابقی، جو کچھ اللہ نے ابھی عطا نہیں کیا اللہ کے پاس ہے، خزانے بے شمار، اور آخرت میں اللہ عطا کرے گا۔ وما عند اللہ خیر، وہ تو بہت بڑا رزق ہے، خیر ہے، خیر ہی خیر ہے۔ وابقی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ضائع ہونے والا نہیں ہے، چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ڈکیتی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، خراب ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خیر وابقی، بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والا۔ لیکن یہ کن کے لیے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو سچے ایماندار ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں، سبحان اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ان بندوں کی دوسری خصوصیت یہ ہے والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، کہ وہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو بڑے بڑے گناہ بتائے ہیں ان سے وہ شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی گناہ کی کیفیت سامنے آ جائے کانپ جاتے ہیں، فوراً بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری خصوصیت میں تیسری چیز بتائی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں کسی بات پر غصہ آ جائے تو پھر وہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب کسی بات پر غصہ آ جائے اس غصے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہونے کے بجائے ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے خیر اور ابقا ہے، وہ رزق جو بہت بہتر ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ان بندوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اللہ کی طرف سے جو دعوت انہیں ملی ہے، اللہ کے دین کو اپنانے کی دعوت جو ملی ہے، توحید، رسالت اور آخرت کی جو دعوت ملی ہے، اسے انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ اور پھر قبولیت کے بعد وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر اللہ کو حضور حاضری دیتے ہیں، ریگولر حاضری دیتے ہیں۔ موسم کی خرابیاں یا دنیاوی ضرورتوں کے اسباب ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ان کے کاروبار ان کی نمازوں میں رکاوٹ نہیں بنتے، ان کے فنکشن اور برادریاں ان کے نمازوں میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اللہ کی دعوت کو قبول کیا انہوں نے، اور پھر اللہ کے حضور حاضری کو ریگولر بنایا۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ ڈکٹیٹر نہیں ہوتے، اپنی بات کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنا سارے کام مشورے سے کرتے ہیں، اپنے گھر سے لے کر اداروں تک، وہاں بیوی بچوں سے مل کر مشورہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ اگر چھوٹے موٹے کسی ادارے کا کام چلانا ہے تو مشورے سے چلاتے ہیں،
اور اگر سلطنت کا کام چلانا ہے، حکومتوں کا کام چلانا ہے، تو وہ بھی مشاورت سے چلاتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات آپس کے مشورے سے چلتے ہیں. پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ان کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ ہماری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. مال ہمارا ہے، رزق ہمارا دیا ہوا ہے، صلاحیتیں ہماری دی ہوئی ہیں، ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو ہماری مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اگر ان پر کوئی ظلم و زیادتی کر جائے، اگر کسی کی طرف سے ان پر ظلم و زیادتی ہو تو پھر اگر یہ معاف نہ کر سکیں تو پھر اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ قرآن مجید نے اس حوالے سے ایمان والوں کی خصوصیت بیان کی. والذین اذا اصابهم البغی، یہ وہ بندے ہیں اللہ کے جو جنتوں والے بندے ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی ہو، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ اس ظلم و زیادتی کو برداشت کرتے ہیں. اگر معاف نہ کر سکیں، پہلی خصوصیت ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اگر معاف نہ کر سکیں تو پھر اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنی ان پر زیادتی ہوئی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتے. اور وہ بدلہ کیا ہے؟ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. برے رویے کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا برا رویہ ہوگا، زیادتی کا بدلہ اتنی زیادتی ہے جتنی زیادتی ہوگی. فمن عفا، لیکن جس شخص نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، معاف کرنے کے بعد اپنے تعلقات بھی درست رکھے، خرابی پیدا نہیں کرنے ہونے دی، معاف بھی کیا، تعلقات بھی تعلقات بھی درست رکھے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے اس کام کی بڑی قدر کرے گا، اللہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اس لیے کہ یہ اللہ نے طے کر دیا ہے کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اللہ دوسرے کے حقوق کو مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. اللہ دوسرے کے حقوق کو چھیننے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو شخص اپنی بات دوسروں پر مسلط کر دے اور ظلم کا رویہ اختیار کرے. انہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا. ولمن انتصر بعد ظلم. اور ایمان والوں یہ بات بھی سن لو، اگر کوئی بندہ معاف نہ کر سکے اور اس پر ظلم ہوا ہو اور وہ ظلم کا بدلہ لینے پر قادر ہو تو اتنا بدلہ لے لے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے. فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اس پر کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہوگی. اگر وہ اس ظلم کا اتنا بدلہ لے لیتا ہے جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، اس کے بعد اس پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. اصل میں گرفت اس بندے کی ہوگی جو بندہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے. لوگ جس کے ظلم کا شکار ہیں اس پر گرفت ہوگی، اس بندے کو قابو کیا جائے گا، وہ قانون کا مجرم ثابت ہوگا. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. اور یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں اور بلا وجہ اللہ کی زمین کو فساد سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم. ان ظالموں کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. علیم اس عذاب کو کہتے ہیں جو ایک ایک جوڑ میں ٹیسے اٹھا دینے والا ہو. المناک، دردناک عذاب. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ہاں، اگر کسی شخص نے صبر کیا، یعنی اللہ کے قانون پر اطاعت کی. اللہ کے قانون، صبر کا مطلب ہے اللہ کے قانون کو نہ توڑنا،
جس شخص نے اللہ کے قانون کو نہ توڑا، وغفر، اور معاف بھی کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ کام کرنا بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔ یہ بڑے حوصلے والے لوگ، بڑی جرت والے لوگ، اللہ کے فرما بردار بندوں میں عزیمت والے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ، یا کریم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ حضرات، یہ آیات تھی 25ویں پارے میں سورہ شورا کی آیات تھی، جن کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ سورہ شورا 25واں پارہ، آیت نمبر 30 سے 43 تک۔ سب سے پہلی بات جو کائنات کے مالک نے ہمارے سامنے رکھی ہے اور بڑی اہم بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو اس بات کو ذہن میں بٹھاؤ اور ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہو کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں تمہارا اپنا کردار ہے۔ وَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ شیطان تمہیں یہ بتاتا ہے کہ یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے، یہ فلاں وجہ سے ہوا ہے۔ وہ وجوہات بظاہر ساری تمہیں نظر آئیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے فرما بردار ہوتے اور اللہ کے قانون کے مطابق چلتے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اصل میں جو بنیاد ہے وہ یہ بنیاد ہے، اور اسی کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک بندے نے جناب علی المرتضیٰ امیر المومنین کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ حضرت مجھے رزق کمانے کی کیا ضرورت ہے کہ میں گھر سے باہر نکلوں، جبکہ اللہ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ جس کا جو رزق مقدر ہے اس کو مل کر رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رزق اس کا مقدر میں لکھا ہے وہ پہاڑ کے کسی نیچے والے حصے میں پڑا ہے تو وہ بھی اسے ملے گا۔ تو مجھے تو پھر چاہیے کہ میں اپنے گھر بیٹھا رہوں، سویا رہوں، جو ملنا ہے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے اسے بتایا کہ اللہ کے بندے، تم نے غلط سمجھا ہے۔ اگر تمہارے مقدر میں یہی لکھا ہو کہ تم محنت کرو گے تو یہ رزق ملے گا، تو تم گھر بیٹھے ہو، تم نے محنت کی نہیں، تم گھر سے نکلے ہی نہیں۔ لیکن اگر مقدر میں وہی لکھا ہے یہ بندہ فلاں جگہ پہ جا کر اتنی محنت کرے گا تو اس کے اتنا رزق مل جائے گا، اللہ نے لکھی اس طرح دیا ہے۔ حضرات، بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ جا رہا ہے، روڈ پہ جا رہا ہے، جاتے ہوئے کوئی کسی آزمائش کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے، تو اس میں بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس کا بندے کا اپنا کردار اس میں کیا رہا ہے۔ کیا واقعتاً اس بندے نے اللہ سے رابطے میں وہ تھا، اپنے گھر سے نکلا اور اللہ سے رابطے میں تھا؟ میں ایک آدمی کی بڑی خوبصورت بات، تجربہ اس کا پڑھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں زندگی کا تجربہ ہے، میں نے کم از کم 50 سے اوپر اس کی عمر ہے۔ اس نے کہا میں نے افراد کو دیکھا ہے، گھروں کو دیکھا ہے کہ جن گھروں کے اندر، جن افراد کے اندر یہ بری عادات ہیں کہ وہ اپنے سسرالی رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے سسر کو، اپنے ساس کو یا ان کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس بندے کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اس بندے کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی جس گھر میں
ان لوگوں پر گالیوں کا ماحول بن رہا ہو، بالخصوص جنہوں نے اس پر احسان کیا ہے۔ یہ احسان فراموش اگر یہ حرکت کرنا شروع کر دے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گھروں میں ماحول بے برکتی کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس گھر میں فساد اور فتنے اور مصیبتیں جنم لیتی ہیں، امن نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی باہر نکلتا ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے اگر وہ اپنے اللہ سے رابطے میں ہوتا ہے اور اس طرح گھر سے نکلتا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا ہے، اور اپنی سواری پر سوار ہوتا ہے اسی طرح سوار ہوتا ہے جس طرح سنت طریقہ ہے، اور پھر وہ اس پوزیشن میں سفر کر رہا ہے کہ مسلسل اپنے اللہ سے رابطے میں ہے، تو پھر اس بندے کی اور دوسرے بندے کی پوزیشن بالکل الگ ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس کی آنکھ کھلتی ہے صبح، اب ایک طریقہ کار آنکھ کھلنے کا یہ ہے کہ آنکھ کھلی ہے اور وہ بندہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے کی بجائے جمائیاں لے رہا ہے اور ہاں کی آواز آ رہی ہے اور اس طرح سستی کی کیفیت میں اور اول فول پکنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو ہر کروٹ پہ اپنے اللہ سے استغفار کرتا ہے، ہر کروٹ پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر استغفار کرتا ہے، اور جب اسے جاگ آتی ہے تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یا اللہ یہ تو تیرا کرم ہے، تیری مہربانی ہے، تیری عنایت ہے، تو نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ سبحان میں تو عارضی موت میں تھا، تو اگر چاہتا تو مجھے نہ زندہ کرتا۔ یہ تو تیری عنایت اور تیری تعریف اور تیری حمد ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں پھر دوبارہ اس زندگی میں آ گیا ہوں، اور پھر حقیقت یہ ہے کہ میں نے تیرے حضور جانا ہے، جب تو چاہے گا میں تیرے حضور حاضر ہو جاؤں گا۔ حضرات یہ بھی ایک رنگ ہے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ وہ بندہ پڑھتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھتا ہے، اٹھتا ہے پڑھتا ہے، یا اللہ یہ صبح کا سویرا جو ہوا ہے یہ تو تیری مہربانی سے ہوا ہے، میں شام کروں گا تو تیری مہربانی سے کروں گا، ورنہ میں شام نہیں کر سکتا۔ میں تو اپنے یا کسی بلبوتے پر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ وہ بے کا نحیا و بے کا نموت، میری زندگی اور میری موت صرف تیرے حکم سے ہے۔ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، بالآخر ہمیں آپ ہی کی طرف جانا ہے۔ اب جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق یہ دعائیں پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک من خیر ھذا اليوم، یا اللہ میں اس دن کی ساری بھلائیوں کا تم سے سوال کرتا ہوں۔ صبح اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی اپنے اللہ سے بھلائیوں کا سوال کرتا ہے، خیر کا سوال کرتا ہے۔ یہی بندہ اللہ سے یہ الفاظ کہتا ہے کہ میرے مالک اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا اليوم، یا اللہ آج کے اس دن میں جتنا شر پوشیدہ ہے میرے لیے میں تیری پناہ میں آ جاؤں، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں، میرے مالک اس شر سے مجھے محفوظ کر دے۔ حضرات یہ وہ بنیاد ہے جو بندے کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے بچا لیتی ہے۔ حدیث مبارک میں بڑے معروف الفاظ ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنی زبان سے یہ الفاظ کہتا ہے اور 10 دفعہ کہتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی مخلوق کے شر سے اللہ کے کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں، 10 دفعہ یہ کلمات کہتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو سارا دن وہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو، بڑے دشمنوں کے علاقے میں پھر رہا ہو، وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور گارڈ، سیکورٹی گارڈ اللہ کی طرف سے وہ اس کی پوری حفاظت کرتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ حضرات یہ محض روحانی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی باتیں ہیں، عملی باتیں ہیں۔
اور ان عملی باتوں میں جب ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق گزرے گی، تو پھر یہ دنیا کے آزمائشی کیفیات جو ہیں اس سے ہم بچ جائیں گے۔ یہ جو اپنے ہاتھوں کی ہوئی آزمائشیں اللہ فرماتے ہیں نا، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تو تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جس کی وجہ سے تم ذلیل و رسوا ہو رہے ہو۔ ایک بات یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہماری اس دن کا آغاز اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور حضرات، یہ دن کا آغاز جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے اور بندہ مومن صبح کی نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رزق میں، عزت میں، ماحول میں برکات نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے مقابلے میں جو بندہ سویا رہتا ہے، اس سوئے رہنے میں اللہ کی طرف سے جو اس کے مقدر میں برکات تھی وہ بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ اس کے مقدر میں جو رزق تھا اس سے بھی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ رزق تو ملتا رہتا ہے لیکن وہ اس طرح کا ہی رزق ہوتا ہے کہ ادھر سے آیا اور ادھر چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا۔ بظاہر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لاکھوں آ رہے ہیں، لاکھوں جا رہے ہیں، لیکن ان میں برکات نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ حضرات، یہی وہ بنیادی چیز ہے۔ میں بالکل اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ قرآن مجید نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اس طرف ہماری توجہ دلائی۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، دل سکڑ جاتا ہے، مسجد کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا ہو بڑی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، کسی مجبور کے لیے کوئی پیسہ دینا ہو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اس کے لیے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں اتنے پیسے دے دوں، 500 1000 اتنے پیسے دے دوں۔ شوہ نفس، اندر نفس کا بند ہو جانا، بندے کا ایسی نفس کی کمینگی کے جو اس کو اللہ کی راہ میں نہ آنے دے، اس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، پیسہ اس کا خرچ ہو جاتا ہے۔ وہ کہاں ہوتا ہے؟ کبھی تھانے میں، کبھی کچہری میں، کبھی اسپتالوں میں، کبھی کہاں اور کبھی کہاں، کبھی اولاد کی بدعمالیوں میں پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ پیسہ اس کے پاس نہیں رکتا، اور پیسہ رکنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو ایسی ایک سرکولیشن ہے۔ لیکن اگر وہ اس پیسے کو ایک خاص مقدار کو طے کر کے، اللہ کے حضور طے کر کے اس پیسے کو خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے پیسے میں برکات ہی برکات آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی میں خصوصی طور پر آپ سب بہنوں کو بھی یہ درخواست کروں گا، آپ کو بھی، کہ آپ کی جتنی بھی کمائی ہے مہینے کی، ایون کہ آپ ریٹائرڈ پرسن ہیں، آپ کی پینشن آتی ہے، وہ بھی ایک کمائی کا ایک ذریعہ ہے۔ جتنی بھی کمائی ہے، آپ دکاندار ہیں، آپ سروس کر رہے ہیں، یا جس انداز میں بھی آپ رزق کے حلال کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اگر آپ ایک چیز طے کر، ایک ہے زکوٰۃ، وہ تو سال بعد دینا ہوتی ہے اور 2.5% ہوتی ہے، آپ ایک چیز طے کر دیتے ہیں کہ میں نے 5%، 10% یا جتنا بھی آسانی کے ساتھ دے سکے بندہ، میں نے یہ خالصتاً اللہ کے ساتھ کاروبار کیا ہے اور اللہ کا حصہ میں نکال رہا ہوں۔ اب وہ پیسہ اپنے اس انویسٹمنٹ والے پیسے سے نکال کر الگ رکھ لیتا ہے، اسے دیتے ہوئے پرواہ نہیں ہوتی، پریشانی کو نہیں ہوتی۔ ذہن میں یہ بات وہ طے کر لے کہ پیسہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا پیسہ ہے، اسی سے اٹھایا اور دے دیا۔ وہ مسجد میں بھی دیں، فقیروں میں بھی دیں، مدرسے میں بھی دیں، ایون کہ غریب رشتہ داروں کو ترجیح دیں، ان پہ خرچ کریں۔ یہ وہ پہلو ہے کہ اگر بندہ اپنی سوچ کو بدل لے اور اللہ کی راہ میں اس سوچ کے حوالے سے اپنا تعارف کروا دے، تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل ایک دوسرے انداز میں اپنے آپ کو لے کے آتا ہے۔ حضرات، حقیقت یہ ہے کہ بندے کے ہاتھوں کی کمائی، جس کو قرآن نے کہا نا، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو تمہارے اوپر، اور یہ ہاتھوں کی کمائی
بہت سارے آزمائشوں اور عذابوں سے بندے کو بچا لیتی ہے. یہ جو مشہور بات ہے نا کہ صدقہ بلا کا بند ہوتا ہے، یہی بنیادی وجہ ہے کہ جب آدمی اپنی دعاؤں کے ذریعے، جب آدمی اپنے آنسوؤں کے ذریعے، جب آدمی اپنے مال و دولت کے ذریعے، جب آدمی اپنے وسائل کے ذریعے اپنے اللہ سے رابطے میں رہتا ہے، تو ایک فطری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو شیطان کے حوالے پھر نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مال کی، عزت کی اور اس کی عمر کی حفاظت کرتے ہیں. حضرات یہی وہ پہلو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں اور پھر کئی دفعہ بیان کرنے کے ساتھ ہمارے سامنے اس بات کو بھی بڑے واضح اور کھلے انداز میں رکھا ہے کائنات کے مالک نے. اور وہ یہ ہے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی کو گزارتے ہوئے تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہاں تو تم خالی آئے تھے، دنیا میں آئے تھے، تمہارے پاس تو اپنا لباس بھی نہیں تھا، تم تو اپنے محض اللہ کے حکم سے ایک جسم لے کے آئے تھے اس دنیا میں. اللہ نے تمہیں لباس بھی دیا، اللہ نے تمہیں غذا بھی دی، اللہ نے تمہیں اچھے ماں باپ کا رویہ بھی عطا کیا، رشتہ دار بھی دیے، برادریاں بھی دی، اور پھر تم اس بچپن کے ماحول سے، معصومیت سے نکل کر ایک اچھے خاصے با اختیار انسان کی صورت میں معاشرے میں آئے. کیا تمہیں وہ اپنا وقت بھول گیا ہے جب تم اس دنیا میں آئے تھے؟ اور پھر جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تمہیں معلوم ہے کہ تم خالی ہاتھ جاؤ گے، یعنی خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جانا ہے. تو یہ دنیا کا جو درمیانی حصہ ہے، اس کے بارے میں غالباً شیخ سعدی مرحوم نے بڑا خوبصورت ایک مثال دے کر بتایا تھا کہ لوگوں، تم اس دنیا میں آئے تو پوزیشن یہ تھی کہ تم رو رہے تھے اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے. گھر میں بیٹا ہوا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، خوشیاں ہو رہی تھی، رشتہ دار اکٹھے تھے، دوست احباب اکٹھے تھے، مبارکبادیاں ہو رہی تھی. تم آئے، تم رو رہے تھے. ہر بچہ اس دنیا میں اگر ہوتا ہے، تم رو رہے تھے اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے. اور یہ تھوڑا سا پیریڈ جو آزمائش کا ہے، تم گزار کر تمہیں جانا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ تم آئے بھی روتے ہوئے تو جاتے ہوئے بھی رو رہے ہو. ہونا یہ چاہیے کہ تم دنیا میں آئے تو روتے آئے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اب جاتے دفعہ تم خوشی سے جا رہے ہو، لوگ رو رہے ہو. ہونا یہ چاہیے. اور یہی تصور حقیقت میں قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو گزارنے میں اتنے محتاط رویے کو اختیار کرو کہ تمہاری اپنی ذات، تمہارے وسائل اور تمہارے اعضاء و جوارے، ان میں کسی میں بھی اتنی کیفیت نہ پیدا ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ اس دنیا میں بھی تمہارے لیے آزمائش بن جائے اور کل قیامت میں بھی تمہارے لیے آزمائش بن جائے. یہ اعضاء و جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ بات بالکل طے ہے. لیکن اس کے خلاف گواہی دیں گے جو مجرم ہے. اگر ہم میں سے ہر شخص نے اس بات کی احتیاط کی کہ ہماری زبان اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی جملہ نہ کہے، ہماری نظریں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کیفیت نہ دیکھیں، اور ہمارے ہاتھ پاؤں کسی پر ظلم نہ کریں، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اعضاء و جوارے کی اور وہ اپنے جسم کی حفاظت بندے کے لیے کل اس کی اپنی حفاظت کی ذمہ داری بن جائے گی. تو میں جو عرض کر رہا تھا، یہ آخری بات ہے اس حوالے سے کہ جس طرح ہم صبح کا ہوتے ہوئے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق وہ سارا دن گزاریں، تو پھر رات کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے اور فوراً سو جائیں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. عشاء کی نماز کے بعد سوائے دین کی چند باتیں کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، اور آپ نے سختی سے منع کر دیا. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی ایسی بات ہو جس میں وقت انسان کا ضائع ہو اور بندہ بیٹھا رہے، اس بات کو سختی سے منع کر دیا. یہاں تک کہ علماء امت نے اس بات کا طریقہ بتایا ہے
ان طلبہ کو طریقہ بتایا ہے جو رات کو راتوں کو اٹھ کر پڑھتے ہیں، ان کو بتایا کہ تم عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو اور تہجد کے 2 نفل پڑھ کے اپنی پڑھائی شروع کرو۔ وہ جو وقت ہوتا ہے پڑھائی کا 3 بجے کے بعد، وہ اتنا بہترین وقت ہوتا ہے کہ بندہ بہت تیزی کے ساتھ پک کرتا ہے۔ حضرات، یہ زندگی گزارنے کا جو سلیقہ ہے، اور یہ بات آج کی دنیا بھی اس پر اتفاق کر رہی ہے کہ رات 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک نیند کا بہترین ٹائم ہے، اور جو بندہ 2 بجے تک نہیں سوتا وہ اس کے بعد جتنا بھی سوتا رہے، سارا دن سوتا رہے، اس کی نیند اور اطمینان اس کو پورا نہیں ملتا۔ لیکن جو بندہ 10 سے 2 بجے تک سو لیتا ہے، اس کی نیند 24 گھنٹے میں پوری ہوتی ہے اور اس کو بیماریاں بہت کم لگتی ہیں۔ آج ہماری پریشانیوں کے بہت بڑے اسباب یہ ہیں کہ ہماری راتیں جاگتی ہیں اور دن سوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔